نوح کی وجہ سے اس تعمیر آدم علیہ السلام نے جو کعبہ تعمیر کیا تھا، اس تعمیر کی دیوار میں کچھ دراڑیں پڑ گئی. چنانچہ طوفان فروغ ہونے کے بعد دوسری مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر کعبہ کو از سر نو تعمیر کی. یہ کعبہ کی دوسری تعمیر تھی. یہی وجہ ہے کہ اس بنیاد پر حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. دو وجہ سے، ایک تو کعبہ تعمیر کرنے کی وجہ سے، دوسری وجہ یہ کہ جب طوفان کے بعد آپ ہی کی امت سے ساری دنیا کی نسل چلی. پھر زمانہ گزرتا گیا حتیٰ کہ وہ زمانہ آیا حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک یہ نوح علیہ السلام کا تعمیر کردہ کعبہ جو تھا یہ بوسیدہ ہو چکا. صدیوں گزر گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دوسرا نکاح حضرت ہاجرہ سے کیا، ان سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. تب جو سے یہ بات سنی. حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک دن چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر سے آئے. باپ نے بیٹے کو دیکھا، گود میں اٹھا کر پیار کیا. تو ساتھ ہی حضرت سارہ جو آپ کی پہلی بیوی تھی وہ کھڑی. ان کی غیرت کو جوش آیا. حکم دیا کہ اے ابراہیم اسی وقت اس بچے اور اس کی ماں کو میرے گھر سے نکال دیں. آپ نے چونکہ وعدہ کیا ہوا تھا اس حکم کی تعمیر. ایک براق لیا، اس پر حضرت ہاجرہ کو سوار کیا، اسماعیل علیہ السلام کو ان کی گود میں دیا، پانی کا مشکیزہ اور کھجوروں کی ایک پوٹلی دی. آپ ان کو لے کر چلے. علماء نے لکھا یہ وہی براق ہے جس پر بعد میں سوار ہو کر ہمارے نبی پاک نے معراج کا سفر کیا. علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چلتے چلتے راستے میں کوئی سرسبز جگہ آتی تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے جبریل اس جگہ اتر جاؤں؟ فرماتے یا خلیل اللہ اس جگہ اترنے کی اجازت. پھر آگے کوئی جگہ آتی یہاں اتر جاؤں؟ یا خلیل اللہ اجازت. آخرکار چلتے چلتے ایک لکو دک میدان آیا، ریگستان. ایک کھجور کا درخت تھا، اس کے نیچے اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ کی گود میں دیا، پانی کا مشکیزہ دیا اور جناب والا واپس جانے لگے. حضرت ہاجرہ نے فرمایا یا نبی اللہ یہ تو بتاتے جائیے اس بات کا اللہ نے آپ کو حکم دیا یا آپ نے اپنی طرف سے یہ کرم کیا؟ فرمایا مجھے اللہ نے بھی اس کا حکم دیا. حضرت ہاجرہ نے فرمایا اگر اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا میں امید واثق اور تیقن کامل رکھتی ہوں کہ میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. اب جب تک پانی اور کھجور رہا حضرت ہاجرہ کو کسی بات کی فکر نہیں، لیکن جب پانی ختم ہوا اسماعیل علیہ السلام نے شدت پیاس سے ہاتھ پاؤں چلائے. ماں کی ممتا تڑپ اٹھی اور حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں نکلی. قریبی دو پہاڑیاں تھیں، ایک صفا اور ایک مروہ. حضرت ہاجرہ جلدی سے صفا پہاڑی پر چڑھ گئی. آپ نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، پانی کا نام و نشان نظر نہیں. پھر مروہ پہاڑی پر آ گئی. اسی طرح آپ نے صفا مروہ پہاڑی پر کئی چکر لگائے. آپ کا یہ چکر لگانا اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے قانون جاری کر دیا. اے میرے محبوب کی امتیوں، تم حج اور عمرہ کرنے کے لیے آؤ تو یاد رکھو میری بندی ہاجرہ کی سنت پر عمل کرنا. اگر تم نے اس کی سنت پر عمل نہیں کیا تو یاد رکھو تمہارا حج قبول نہیں ہوگا. چنانچہ دیکھ لیجئے کہ آج تمام وہ مسلمان جو حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں حضرت ہاجرہ کی سنت پر عمل کریں. چلتے چلتے پہاڑ پر دوڑتے دوڑتے آپ ایک ایسے مقام پر آئیں کہ وہاں سے اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آئے. آپ گھبرا اٹھی اور جلدی سے آگے بڑھی. آگے بڑھ کر آپ نے ایک بڑا عجیب منظر دیکھا. منظر کیا دیکھا؟ ٹھٹک کر رہ گئی ایک اور نظارہ نظر آیا. ٹھٹک کر رہ گئی ایک اور نظارہ نظر آیا. قریب پائے اسماعیل فوارہ نظر آیا. آپ نے
دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام نے زمین پر ایڑی ماری اور وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ آپ نے فرمایا ماء زمزم، یہ زمزم عبرانی زبان کا لفظ، اس کے معنی یہ کہ ٹھہر جا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ میری دادی حاجرہ پر رحم فرمائے، اگر میری دادی زمزم نہ کہتی تو آج آب زمزم تمہیں بہتی ہوئی ایک جھیل کی شکل میں ملتا۔ اسی قبیلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام قبیلہ بنی جرہم یہاں آ کر آباد ہوا، تو اسی قبیلے میں آپ پل کر جوان ہوئے، اسی قبیلے سے آپ نے عربی زبان سیکھی اور اسی قبیلے کی سردار کی لڑکی سے آپ کا نکاح ہوا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان سے ملنے کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو اپنے گھر کی تعمیر کا حکم فرمایا، اے میرے خلیل تمہیں حکم ہے کہ میرے گھر کو تعمیر کرو۔ آپ نے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا بیٹا تیری کیا رائے؟ فرمایا ابا جان جو کچھ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے میں اس پر بصر و چشم خوشی کے ساتھ تیار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ تیری طرف سے حکم ہے کہ کعبہ تعمیر کروں، لیکن کس جگہ کعبہ تعمیر کروں؟ تو سنو یہاں میری نظر سے 4 روایتیں گزری، چاروں روایتیں سنو ذرا۔ پہلی روایت میں یہ آیا، حضرت علامہ ملا معین کاشفی نے مارج النبوت کے اندر لکھا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میں کعبہ کہاں تعمیر کروں؟ اللہ نے فرمایا ہم جبریل کو بھیجتے، جبریل زمین پر جس جگہ اس جگہ میں حضرت جبریل امین نے زمین پر اپنا پر لگایا، حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے اتنی جگہ میں کعبہ کی بنیاد کھودی۔ جبریل نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ میں نے تیرے خلیل کی خدمت کی، یا اللہ مجھے کوئی اس کا صلہ عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا اس کا صلہ یہ ہے اے جبریل تو اسی طرح مکہ کی فضا میں موجود رہنا، ایک وقت آئے گا میرا محبوب غار حرا کے اندر 40 دن کے لیے اعتکاف کرے گا، اے جبریل تو اس وقت میرے محبوب پر وحی بھی لانا، جب چاہے میرے محبوب کا دیدار بھی کر لیا کرنا۔ اور دوسری روایت میں یہ آیا، حضرت علامہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی کے اندر لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا اللہ میں کس جگہ کعبہ تعمیر کروں؟ اللہ نے فرمایا ہم ایک بادل بھیجتے، وہ بادل زمین پر جتنی جگہ میں سایہ کرے بس اتنی جگہ میں تم کعبہ کی بنیاد کھود لے۔ ایک بادل آیا اس کا سایہ زمین پر پڑا تو خلیل اللہ نے اتنی جگہ میں کعبہ کی بنیاد کھود۔ اب اس بادل نے اللہ کی بارگاہ میں کیا اللہ میں نے تیرے خلیل کی خدمت کی ہے، مجھے اس کا کوئی صلہ ملنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا اس کا صلہ یہ کہ تو اسی طرح مکہ کی فضا میں تیرتا رہے، ایک زمانہ آئے گا میرا محبوب شہر مکہ میں پیدا ہوگا، وہ دوپہر کے وقت شہر مکہ کی گلیوں میں فضاؤں میں گھومے گا، اے بادل اس بہانے تو میرے محبوب پر سایہ بھی کر دیا کرنا اور جب چاہے میرے محبوب کا دیدار بھی کر لیا کرنا۔ 2 روایتیں۔ تیسری روایت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ میں کس جگہ تیرے گھر کی تعمیر کروں؟ اللہ نے فرمایا ہم ایک مکڑی بھیجتے، وہ مکڑی زمین پر جتنی جگہ میں جالا تان دے بس اتنی جگہ میں تم کعبہ کی بنیاد کھود لے۔ ملا معین کاشفی فرماتے ہیں کہ مکڑی آئی اور اس نے آ کر زمین پر ایک جگہ جالا تن دی، خلیل اللہ نے اس مقام پر کعبہ کی بنیاد کھود۔ مکڑی نے اللہ کی بارگاہ میں کیا اللہ میں نے تیرے خلیل کی خدمت کی ہے، مجھے اس کا کوئی صلہ ملنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا تو اسی مکہ شہر کے اندر موجود رہنا، ایک وقت آئے گا میرا محبوب ہجرت کی رات غار ثور میں آئے گا، تو میرے محبوب کی حفاظت کرتے ہوئے غار کے دہانے پر جالا بھی تن دینا، اے مکڑی جالا تننا تیرا کام ہے اور اپنے محبوب کا دیدار کرانا میرا کام ہے۔ اور چوتھی روایت یہ ہے کہ جب حضرت خلیل اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں کیا رب العالمین میں کس جگہ تیرے گھر کی تعمیر کروں؟ تو اللہ نے فرمایا ہم ہوا بھیجتے، جتنی جگہ میں ہوا مٹی کو صاف کر دے بس اتنی جگہ میں تم کعبہ کی بنیاد کھود لے۔ ملا معین کاشفی فرماتے ہیں ہوا آئی، اس نے ایک جگہ سے مٹی کو اڑایا، خلیل اللہ نے اس جگہ میں کعبہ کی بنیاد کھودی۔
ہوا نے اللہ کی بارگاہ، ہوا نے بھی عرض کیا اللہ میں نے تیرے خلیل کی خدمت کی، اس کو کعبہ کی جگہ بتائی ہے، یا اللہ مجھے اس کا کوئی صلہ عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا تو اسی طرح اڑتی رہے، ایک زمانہ آئے گا میرا محبوب غزوہ بدر کے لیے نکلے گا، میدان بدر میں آ کر میرا محبوب زمین سے مٹی لے کر کافروں کی طرف پھینکے گا، اے ہوا وہ مٹی کافروں کی آنکھوں میں تو پہنچا دینا، کافروں تک مٹی پہنچانا تیرا کام ہے اور اپنے محبوب کا دیدار کرانا میرا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کعبہ کی بنیاد کھلی، حضرت خلیل اللہ نے کعبہ تعمیر کیا۔ اس وقت علماء نے لکھا کہ جو کعبہ بنایا گیا اس کی چھت نہیں تھی، کعبہ کے 2 دروازے لگائے گئے۔ کعبہ کی دیوار جب اونچی کرنے لگے حضرت خلیل اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم فرمایا بیٹا اسماعیل جاؤ، جا کر کوئی پتھر لے کر آؤ جس پر کھڑے ہو کر ہم کعبہ کی تعمیر کریں گے۔ یہاں بھی 2 روایتیں میری نظر سے گزری۔ ایک روایت میں یہ آیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لینے کے لیے نکلے تو کوہ ابو قبیس یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے، اس کے قریب آئے تو پہاڑ سے آواز آئی یا ذبی اللہ، آپ کی ایک امانت حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے مجھ میں موجود ہے، آپ میرا شرقی جانب کا حصہ کھودیے۔ آپ نے شرقی جانب سے پہاڑ کھودا تو وہاں سے 2 پتھر ظاہر ہوئے، ایک مقام ابراہیم کہلایا اور ایک حجر اسود کہلایا۔ یہ جو حجر اسود پتھر تھا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اتارا گیا، سرکار فرماتے ہیں یہ جب جنت سے اتارا گیا تو یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، حضور فرماتے ہیں یہ اتنا روشن تھا کہ اگر اس کو مغرب میں رکھ دیا جاتا تو اس کی روشنی سے مغرب مشرق منور ہو جاتا، اتنا روشن تھا یہ حجر اسود۔ جبریل امین یہ دونوں پتھر لے کر آئے، عرض کی اے اسماعیل یہ دونوں پتھر لے لیجئے، اپنے ابا جان سے کہہ دیجئے کہ ایک پتھر پر کھڑے ہو کر وہ کعبہ کی تعمیر کریں اور دوسرے پتھر کو کعبہ کی دیوار میں لگا دیں۔ آپ نے حجر اسود کعبہ کی دیوار میں لگایا اور مقام ابراہیم پتھر پر کھڑے ہو گئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جنت کا یاقوت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس پتھر پر کھڑے ہوتے یہ بڑا عجیب و غریب پتھر ہے، آپ صبح کے وقت اس پر کھڑے ہوتے یہ آپ کو لے کر اوپر ہو جاتا، سارا دن خلیل اللہ کام کرتے، شام کو آپ کو نیچے آنا ہوتا تو یہ پتھر خود بخود نیچے ہو جاتا۔ علماء نے لکھا کہ یہ آپ کے پاؤں کے نیچے اس طرح نرم ہو جاتا ہے کہ جس طرح موم آگ پر نرم ہو جاتا ہے۔ غرض یہ کہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کی۔ یہ جو حجر اسود کعبہ کی دیوار میں لگایا میں آپ کو بتاؤں، بولو بھئی اس وقت حجر اسود کا رنگ کیسا ہے؟ بولیے سارے بولو۔ سیاہ کالا۔ یہ کالا کیوں ہوا؟ اس کی بھی 3 روایتیں میری نظر سے گزری ہیں۔ پہلی روایت میں تو یہ آیا حضرت عبداللہ ابن عباس سے جو روایت مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مکہ کے کافر مشرک ان کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ اپنے جانور بتوں کے لیے ذبح کرتے تو بطور عبادت اپنے جانوروں کا خون لا کر اس پتھر پر مل دیا کرتے تھے، اس کی کثرت کی وجہ سے اس کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ ایک قول تو ہی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حجر اسود میں یہ خاصیت ہے کہ یہ حاجی کے گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ جب حاجی کعبہ کا طواف کر کے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں تو یہ ان کے گناہوں کو چوس لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ اور تیسری وجہ یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکات میں لکھا کہ ایک قوم ہوئی ہے جس کا نام ہے قوم کرامتہ، ان کا عربوں سے جھگڑا ہو گیا، انہوں نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اور وہاں کے لوگوں کو قتل کیا۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں اتنے لوگوں کو قتل کیا، اتنی خون ریزی کی کہ آب زمزم کا کنواں یہ لاشوں سے بھر گیا۔ اسی لڑائی میں یہ قوم کرامتہ حجر اسود کو مکہ سے اکھاڑ کر مصر لے گئے۔ 20 سال تک یہ پتھر وہاں پڑا رہا۔ آخرکار عربوں نے قوم کرامتہ سے کہا کہ جتنا چاہو پیسہ ہم سے لے لو،
لیکن ہمارا وہ پتھر ہمیں واپس دے. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے ہاں کا پتھر ہمارے پتھروں میں مل گیا ہے اور ہمیں کوئی نشانی معلوم نہیں پڑتی کہ کیا نشانی. اگر تمہیں کوئی نشانی معلوم ہو تو آ کر اپنا پتھر پہچان کر لے جاؤ. انہوں نے علماء کرام سے مشورہ کیا. علماء نے فرمایا یاد رکھو کہ حجر اسود یہ جنتی پتھر ہے اور جنت کی کسی چیز کو فنا نہیں ہے, جنت کی چیز کبھی ختم نہیں ہوتی. لہذا ایک آگ جلائی جائے اور اس آگ کے اندر وہاں موجود جتنے پتھر ہیں وہ باری باری آگ میں ڈال دیے جائیں. جس پتھر کو آگ جلائے اور وہ آگ میں جل کر بھربھرا ہو جائے اور ٹوٹ جائے, سمجھ لو وہ دنیا کا پتھر ہے. اور جس پتھر کے آنے کی وجہ سے آگ بجھ جائے تو سمجھ لینا کہ وہ جنتی پتھر حجر اسود. چنانچہ وہ پتھر ڈالے گئے. حجر اسود کو جب آگ میں ڈالا گیا تو لکھا ہے کہ آگ بجھ گئی. آگ نے صرف اتنا اثر کیا کہ اس کا رنگ سیاہ ہو گیا, باقی اس پتھر کی وجہ سے آگ ٹھنڈی ہو. ملا علی قاری نے یہاں ایک بڑی عجیب بات لکھی. آپ فرماتے ہیں قوم کرام تھا جب مکہ سے یہ پتھر لے جانے لگی تھی, جس اونٹ کے اوپر یہ پتھر رکھتے وہ اونٹ مر جاتا. 300 اونٹوں پر لاد کر یہ پتھر لے جایا گیا اور جب یہ پتھر واپس مکہ لایا گیا تو ملا علی قاری فرماتے ہیں یہ ایک ہی اونٹ پر واپس مکہ آ گیا. اب جب کعبہ تعمیر ہوا تو حضرت خلیل اللہ کو اللہ نے فرمایا اے میرے خلیل, ہم تمہیں ایک دعا کا اختیار دیتے ہیں, مانگو جو بھی دعا مانگو گے ہم قبول فرما لیں گے. اب آپ نے کیا دعا مانگی؟ ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا یا اللہ گورنر ہاؤس کے اندر کوئی اچھی نوکری مل جائے, ساری پریشانیاں دور ہو جائیں. لیکن خلیل اللہ نے کیا دعا مانگی؟ آپ نے اپنے لیے دعا نہیں مانگی, حضرت ہاجرہ, حضرت سارہ, حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے لیے دعا نہیں مانگی, بلکہ آپ نے دعا مانگی تو یہ دعا مانگی اللہم لا تعذب علیہ احد من امت محمد علیہ السلام. یا اللہ میں دعا مانگتا ہوں محمد مصطفیٰ کے کسی امتی کو عذاب نہ دینا. تو کتنے نبی ہو گئے جنہوں نے کعبہ تعمیر کیا؟ 4 نبی. حضرت آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا. الطاف حسین حالی نے اس کا ترجمہ کیا. وہ دنیا میں گرد سب سے پہلا خدا کا, وہ دنیا میں گرد سب سے پہلا خدا کا, خلیل ایک معمار تھا جس بنا کا. اللہ اکبر. اور 5ویں نبی ہیں میرے اور آپ کے آقا و مولا امام الانبیاء حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام کی عمر مبارک کا 35واں سال تھا. عرب کے سرداروں نے, مکہ کے سرداروں نے, قریش کے سرداروں نے کعبہ کو اثر نو تعمیر کرنا چاہا. اس کی 2 وجہ علماء نے بیان فرمائی. ایک وجہ تو یہ خانہ کعبہ پہاڑوں کے بیچ میں ہے, جب بارش ہوتی تو پہاڑ سے پانی آتا جو کعبہ کی بنیاد کو لگتا, جس سے کعبہ کی دیواریں ذرا کمزور ہوتی, وہ سیدھا ہوتی. اور دوسری وجہ یہ علماء نے بیان کی کہ ایک عورت نے حرم کعبہ میں آگ جلائی, وہ آگ کعبہ کے غلاف کو لگی, اس سے غلاف بھی جلے اور کعبہ کی دیواروں میں بھی آگ سے درار پڑ گئی. اب یہ 2 وجہ تھی جن کی وجہ سے اثر نو کعبہ کو تعمیر کرنا پڑا. اب سوال یہ تھا کہ کعبہ کی موجودہ عمارت کو گرائے کون؟ ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ تعمیر کیا تھا تو علماء نے لکھا کہ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر ایک کنواں کھودا تھا, اور یہ وہ کنواں تھا کہ عرب کے لوگ اپنے نذرانے, سونا چاندی زیورات وغیرہ لا کر اس کنویں میں ڈال دیتے. حضرت علامہ ابن عساکر فرماتے ہیں کہ اس کنویں کی دیوار پر روزانہ ایک سانپ آ کر بیٹھ جاتا, جو بھی حرم میں داخل ہونے کی کوشش کرتا وہ سانپ کاٹنے کے لیے آگے بڑھتا. اب جب ان کو کعبہ تعمیر کرنے کی فکر ہوئی کہ اثر نو کعبہ تعمیر کرنا ہے اور پھر یہ سانپ بھی موجود, اس کا کیا کیا جائے, تو لکھا ہے کہ صبح کے وقت آسمان سے ایک سفید رنگ کا پرندہ آیا
اس نے آ کر سانپ کو اپنے پنجوں میں اٹھایا. یہ اس طرف اشارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی کعبہ کی اثر و نو تعمیر کو چاہتا ہے. چنانچہ انہوں نے کعبہ کی تعمیر کا ٹھیکہ گویا یوں کہہ لو کہ ولید بن مغیرہ کو دے دیا کہ تم کعبہ کو تعمیر کرو. اس نے سب لوگوں کو جمع کیا. لے کر آ رہا تھا وہ جدہ کے ساحل کے کنارے طوفان کی نظر ہو گیا. وہ جہاز طوفان میں ڈوب گیا. مغیرہ یہ ولید بن مغیرہ یہ وہاں پہنچا. وہاں جا کر جہاز والوں سے وہ لکڑی خریدی کیونکہ وہ لکڑی کعبہ کی چھت کے لیے بڑی موزوں تھی. وہ لکڑی خرید کر لے آئے. اب کعبہ کی موجودہ عمارت کو گرانے کا مسئلہ تھا کہ کون گرائے. ولید بن مغیرہ جو تھا یہ کعبہ کی چھت پر چڑھ گیا اور اس نے کہا ہے آسمان کے خدا تو جانتا ہے کہ ہماری نیتوں میں کوئی فطور نہیں, ہم کسی برے ارادے سے کعبہ کو نہیں گراتے. یا اللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کعبہ کو سر نو تعمیر کیا جائے. یہ دعا مانگ کر یہ نیچے اترا اور اس نے کھودال کعبہ کی موجودہ عمارت پر چلا. جتنے لوگ وہاں موجود تھے وہ پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے کہا دیکھو آج رات کا انتظار کرو, اگر آج رات کوئی واقعہ ظاہر ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ کو گرانا نہیں, اور اگر رات امن سے گزر گئی تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ بھی کعبہ کی تعمیر نو پر رات. چنانچہ انہوں نے رات گزاری, کوئی واقعہ ظاہر نہیں ہوا. صبح اٹھ کر ولید بن مغیرہ نے کھودال چلا کر کعبہ کی موجودہ عمارت کے 2-3 پتھر نکالے. پھر سارے قبائل آ گئے اور انہوں نے کعبہ کی موجودہ عمارت کی دیواروں کو گرا دیا. اب صرف بنیاد باقی رہ گئی. امام بیکی نے یہاں ایک بڑی عجیب بات لکھی. امام بیکی فرماتے ہیں ایک آدمی نے اس بنیاد پر بھی کھودال چلائی جو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی. اس نے جب کھودال چلائی تو وہاں سے ایک بجلی چمکی, شعلہ کڑکاٹ, سارے ڈر کر پیچھے ہو گئے. انہوں نے جب وہاں سے پتھر نکالا تو اس کے نیچے سے ایک خط برآمد ہوا. اس خط کو پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا میں اللہ ہوں, میں نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اس جگہ کو اپنا حرم بنایا ہے, خبردار خلیل اللہ کی بنیاد کو نہ چھیڑا جائے. چنانچہ وہ بنیاد چھوڑ دی گئی اور اسی بنیاد پر کعبہ کی دیواریں اثر نو تعمیر کی جانے لگی. ایک ایک قبیلے کو وہ عمارت کی دیوار دے دی گئی, لیکن اعلان کر دیا گیا کہ خبردار کعبہ کی تعمیر میں کوئی حرام مال استعمال نہ کیا جائے. جو بھی قبیلہ کعبہ کی دیوار کو اپنے مال سے تعمیر کرے اس پر لازم ہے کہ وہ حرام مال کعبہ میں نہ لگائے. اگر تم میں سے کسی نے حرام مال سے کعبہ کو تعمیر کیا تو یاد رکھو آسمان کا خدا عذاب نازل کرے گا. چنانچہ اب کعبہ جب تعمیر ہونے لگا تو موجودہ کعبہ جو اس وقت موجود, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کعبہ کے ساتھ ایک نیم سفید رنگ کی نیم بیضوی شکل کی ایک چھوٹی سی دیوار, اس کو حتیم شریف کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ تعمیر کیا تھا تو آپ کا تعمیر کردہ کعبہ یہاں تک تھا, یہ حتیم بھی کعبہ میں شامل ہے. لیکن جب قریش نے کعبہ تعمیر کیا تو مال حلال زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اتنا حصہ چھوڑ دیا. حضور فرمایا کرتے تھے کاش اللہ مجھے وسعت دے تو میں اپنے دادا کی تعمیر پر اثر نو کعبہ کو تعمیر کروں. کعبہ تعمیر ہو گیا, کعبہ کی دیواریں بنا دی گئی, کعبہ میں چھت بھی لگا دی گئی اور اس کا دروازہ بھی لگا دیا گیا. اب باری تھی حجر اسود کے نصب کرنے کی. اس میں قبیلوں میں جھگڑا ہو. آخری بات کہ جب قبائل میں جھگڑا ہوا تو 2 قبیلے بڑے تھے, انہوں نے ایک تھال میں کچھ جانوروں کا خون جمع کیا اور اپنے ہاتھوں کو خون سے رنگا اور کہا یاد رکھو اگر ہمارے علاوہ کسی نے حجر اسود کو کعبہ میں لگانے کی کوشش کی تو پھر ہم اس کے خون سے اپنے ہاتھوں کو اسی طرح رنگین کریں گے. سارے قبیلے کے لوگ ڈر گئے. اب جب اختلاف بڑا اور لڑائی کا نتیجہ نکلا تو ایک عقل مند دانا آدمی آگے بڑھا. اس نے کہا اللہ کے بندوں آپس میں لڑ کے اپنی طاقت اور قوت کو کمزور نہ کرو. میری رائے یہ کہ سارے قبائل حرم کعبہ میں جمع ہو جائیں اور صبح ہونے کا انتظار کرو. سب سے پہلا آدمی جو حرم کعبہ میں داخل ہو اس کو تم اپنا جج بنا لینا, وہ جو فیصلہ کرے اس کو مان لے. انہوں نے منظور کر لی. یہ سارے کے سارے حرم کعبہ میں بیٹھ گئے اور باب بنی شیبہ, حرم کعبہ کا ایک دروازہ ہے باب بنی شیبہ, اس طرف دیکھنے لگے.
ساری رات انہوں نے جا کر گزاری اور دروازے کی طرف دیکھتے رہے. آخر کار اللہ کی شان کا جلوہ دیکھو کہ صبح کے وقت سب سے پہلے جو ہستی خرم کعبہ میں داخل ہوئی وہ میرے تمہارے آقا مولا امام الانبیاء حبیب کبریا تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہوئے. وہ پکار اٹھے, صادق اور امین آ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ ان کی لڑائی کو جانتے تھے, حضور نے فرمایا کہ ایک سفید رنگ کی موٹی چادر لائی جائے. چادر لائی گئی. سرکار نے فرمایا کہ یہ حجر اسود اٹھا کر اس چادر کے بیچ میں رکھ دیا گیا. تمام قبائل کو فرمایا قبائل کے سردار آ جا اور مل کر اس چادر کو اٹھائیں. سارے قبائل آ گئے, انہوں نے مل کر کعبہ کی اس چادر کو اٹھایا. حضور نے فرمایا اٹھا کر اس مقام پر لے چلو جس جگہ حجر اسود کو لگانا ہے. یہ سارے چادر کو لے کر اس مقام پر آئے اور یہاں نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو کعبہ کی دیوار میں لگایا. چنانچہ نبی پاک علیہ السلام کی فراست کی وجہ سے ایک عرب میں ہونے والی لڑائی کو اللہ نے ٹال دیا اور سرکار نے بنفس نفیس اس خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور فرمایا اے کعبہ اس بات پر ناز نہ کرنا کہ میں تیرا طواف کرتا ہوں, یاد رکھ تجھ سے تو میرے ایک امتی کی عزت و حرمت کئی گنا زیادہ ہے. میرے دوستو, یہ ہے کہ 5 اللہ کے جلیل القدر نبیوں نے کعبہ تعمیر کیا ہے. میں نے 2 چیزیں بیان کی, وہ 5 چیزیں کہ جن کا تعلق ذات خداوندی کے ساتھ ہے اور وہ 5 چیزیں کہ جن کا تعلق ذات انبیاء کے ساتھ ہے. بقیہ مضمون انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو مکمل کریں گے انشاءاللہ العزیز. کل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے مثلیت پر تقریر کریں گے کہ ہمارا نبی بے مثل و بے مثال. حضور اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال, نبوت کے اعتبار سے بھی بے مثال, اور جو صفتیں اللہ نے ہمارے نبی کو عطا کی حضور ان کے اعتبار سے بھی بے مثال. کائنات میں کوئی ہمارے نبی کی مثل ہو سکتا نہیں. انشاءاللہ کل اس پر گفتگو کریں گے. یہ میری کچھ کیسٹیں یہاں موجود ہیں. کردار یزید اور کربلا. بعض لوگ آج یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں, اس کو جنتی کہتے, معاذ اللہ حضرت امام حسین کو باغی اور فسادی کہتے ہیں. تو میرے اس کیسٹ کے اندر کربلا کے بعد کے واقعات اور ان کے اعتراضات کا الحمدللہ رب العالمین دلائل کی زبان میں جواب موجود ہے. یہ کیسٹ یہاں موجود ہے, یہ آپ لے سکتے ہیں. اور حضرت امام حسین اور حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی شہادت کا مکمل تفصیلی واقعہ 4 آڈیو کیسٹوں میں اور ویڈیو کیسٹ یہ CD کے اندر یہ موجود ہے. یہاں 7 اسٹار لگا ہوا ہے, جو دوست احباب لینا چاہیں یہاں سے لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ تقریباً 85 میرے موضوعات مختلف موضوعوں پر, عقائد پر, فضائل پر یہاں موجود ہیں. جو دوست احباب لینا چاہیں یہاں سے لے سکتے ہیں. اب محبت کے ساتھ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ لیجیے اور اس کے بعد پھر دعائے خیر. پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمان, پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت, پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت, پیلا کو سلام جن کے چہرے پہ مولا کے جلوے ملے, جن کے چہرے پہ مولا کے جلوے ملے, جن کے چہرے
مسکانہ کی کرامت پیلا او سلام غوثی اعظم ایمان موتوں کا روکا غوثی اعظم ایمان موتوں کا بندوں کا جلوائے شان قدرت بلا او سلام مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کرے لالے کرام بلا او سلام مصطفیٰ جان رحمت بلا او سلام شمع بز میں دائر بلا او سلام مرشدی شاہ احمد رضا خارزہ فیض یاد زمان لاتے ہیں سارزا وہ رضا جو کی ہے عاشقی مصطفیٰ جن کی ہر غیرتا سنتے مصطفیٰ اس ایمان اہل سنت بلا او سلام مجھ سے خدمت کی قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت بلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہ یا الہی یا الہی واسطہ آل رسول ذکر رسول ہوئی سلام آج زانا رسول اللہ الہی انت مقصودنا ورضاک مطلوبنا وآتنا محبت ذاتک ومعرفت صفاتک الہی تبت من کل المعاصی باخلاص رجاء للخلاص یغثنی یا غیاث المستغیثین بفضلک یوم یؤخذ من نواسک اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا طيبا یا الہ العالمین حاضرین کی جائز دلی مرادوں کو پورا فرما یا رب العالمین جن دوستوں نے بھائیوں نے احباب نے یہ محفل پاک کا انعقاد کیا بالخصوص محمدی واز کمیٹی دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ان میں آپس میں اتحاد اتفاق محبت بھائی چارہ عطا فرمائے اور اللہ تعالی دن دگنی رات چوگنی ترقی نے عطا فرمائے یا رب العالمین ذکر پاک کی برکت سے اس علاقے اس محلے پر اپنا رحم و کرم نازل فرما آنے والی آفات بلیات سے اہل محلہ کو محفوظ فرما یا رب العالمین جو یہاں اہل محلہ میں بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ سے عاجلہ عطا فرما خواہ بیماری ظاہری ہے باطنی ہے اپنے حبیب کے صدقے میں دور فرما یا الہ العالمین ہمارے زندوں کی مغفرت فرما ہمارے مردوں کی مغفرت فرما ہمارے چھوٹوں کی مغفرت فرما ہمارے بڑوں کی مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما اور ان کے والدین کی مغفرت فرما اور ان کے والدین کی مغفرت فرما بالخصوص یہ حالیانی خدیجہ بھائی ان کا آج انتقال ہو گیا ہے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے یا رب العالمین ان کے صغیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما ان کے درجات بلند فرما ان کی قبر کو بقائے خوب بنا دے یا رب العالمین ان کے روایتین کو صبر جمیل عطا فرما اور صبر پر اجر عظیم عطا فرما یا الہ العالمین تمام پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما
جو بے اولاد ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں انہیں ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ یا الہ العالمین جو بے روزگار انہیں روزگار اس کے حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ان کے روزگار میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما۔ یا رب العالمین کراچی کو امن کا، روشنیوں کا، محبتوں کا شہر بنا دے۔ یا رب العالمین یہاں کے رہنے والے تمام مکاتب فکر میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما۔ یا رب العالمین وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی تمام خلفشاروں سے پاکستان کی حفاظت فرما، یہود و غنود کی سازشوں سے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کو اتحاد کی دولت عطا فرما۔ یا رب العالمین ملت اسلامیہ کو بیداری عطا فرما، مسلم حکمرانوں کو غیرت عطا فرما۔ یا الہ العالمین پروردگار عالم مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصرنا الاسلام والمسلمین، اللہم غلبت الاسلام والمسلمین، اللہم برکت الاسلام والمسلمین والمجاہدین، اللہم یسر علینا زیارت الحرمین الشریفین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔